الأكوان بنور البرهان صلى عليه وسلم الرحمن حامدا ومحمودا والصلاة والسلام على من هو خلاصة الوجود وواسطة العقود لا يداني باحة مجده بشر ولا ملك ولا يترك ساحة جده مخلوق إذا سلك والسلام على كل من بهدايته انطلق وتمسك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله سبحان الله ما شاء الله صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. میں نے کہا کہ پریکٹس ہو گئی ہے 11 دنوں سے. 11 دنوں کی کلاس کے بعد ایسے 12ویں دن تو امتحان ہوتا ہے. آج تو آپ کا امتحان ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد باسط المعروف جامعه. محمد خیر خلق اللہ کلہم. محمد ذکرہ روح لانفسنا. محمد ذکرہ روح لانفسنا. محمد شکرہ فرض علی الامم. سبحان اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. جناب عزت مآب برادر مکرم و محتشم جہاں سے بھی عزیز پروفیسر اکبر صاحب کے فرمان کے مطابق عشاقان رسول کا یہ قافلہ گلشن آل رسول کے حسین پھول کی سربراہی میں 24 سال سے جاری و ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جی بہت ماشاء اللہ. تو گزشتہ سال کی جو بات مجھے یاد آ رہی ہے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ ان 12 روزہ محافل کے بانی ہم ہی ہیں. الحمدللہ. تو حضور نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. کہ جو ایک اچھے طریقے کو رائج کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور جو اس طریقے پر چلتے رہتے ہیں ان سب کے اجر سے ان کو حصہ بھی. واہ سبحان اللہ. یہ آل رسول کا فیض ہے جو آپ لینے آتے ہیں، اور ہم بھی اس میں سے کچھ کوئی قطرہ ہم بھی لینے آ جائیں. واہ واہ. اور پروفیسر اکبر صاحب کو میں آج دیکھ رہا تھا، شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو مجھے یوں لگ رہا تھا
کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پھولوں میں ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ بھی پھول ہی بن گیا. تو آل رسول کے ساتھ رہتے وہ شیخ سعدی نے بھی لمبی ساری بات ہے وہ کئی گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، لمبی بات ہے. تو مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ پھولوں کے ساتھ رہتے رہتے اس خوشبو میں بس گئے ہیں اور آپ بھی بس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ خیرات اور زیادہ سے زیادہ. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکہ یا سیدی الصلاة والسلام علیکہ یا وعلی سیدی یا آلکہ رسول و اصحابکہ اللہ یا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب سیدی یا. اللہ. کچھ میں عرض کرنے والا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. گلشن ہستی اجڑا پڑا تھا، خزاں کی چیرہ دستیوں سے گلوں کی نکھت آفشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گل دستہ طاق نسیاں بن چکی تھی. رویشیں ویراں تھیں اور آب جوئے خشک. جہاں کبھی سبزہ نو دمیدہ جنت نظیر ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی. یاس و قنوت کی ایک ہماگیر کیفیت طاری تھی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک گنگور گٹا اٹھی. واہ کیا آج کی شب اور آج کے دن کے حوالے سے واہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک گنگور گٹا اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفری واہ اور جس کا ہر چھینٹا فردوس بداماں تھا. واہ سبحان اللہ. وہ بہار برسی اور یوں دل کھول کر برسی کہ گلشن ہستی میں پھر سے بہار آ گئی. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہاشمی صاحب، کیا بات. گلشن ہستی میں پھر سے بہار آ گئی. واہ نفرتوں کے پھول ٹوٹنے لگے، محبتوں کے پھول کھلنے لگے. واہ کفر و جہالت اور ظلم کے اندھیرے کافور ہوئے، شاہ. توحید و ایمان اور عدل و احسان کی شمعیں روشن ہونے لگیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ حضور آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد. کیوں جناب؟ وہ عظیم دو جہاں ہیں، وہ کریم دو جہاں. لا ریب دو جہاں کے. تو آپ آگے آپ پڑھیں نا پھر. سردار آ گئے. تشریف لا رہے غم خار، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا حضور آ گئے. مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، کیا بات. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم. کائنات کب سے منتظر تھی کہ دولہا نے آنا ہے. وہ کعبہ بنانے والے کب سے کہہ گئے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا، دعائے خلیل آنے والی تھی. واہ واہ. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، بشارت عیسیٰ آنے والی تھی. واہ واہ. وہ کتنی بچیاں پکارتی پکارتی زندہ درگور ہو رہی تھی، ان کی پکار سننے والے آنے والے تھے. سبحان اللہ. وہ کتنی امائیں گٹھڑیاں باندھ کر منتظر تھی، گٹھڑی اٹھانے والے آنے والے. وہ کتنے غلام ظلم کی چکی میں پس رہے تھے کہ آزادی دینے والے آ رہے. سبحان اللہ. وہ کتنی مائیں اور باپ بازاروں میں بک رہی تھی کہ ماں کو جنت کی چوکھٹ بنانے والے. واہ 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 واہ. کیا بات ہاشمی صاحب، کیا بات. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے، واہ. مرادیں غریبوں کی بر لانے. میں پھر پیچھے سے عرض کرتا ہوں. اچانک فاران کی چوٹیوں سے گنگور گٹا اٹھی
جس کا ہر قطرہ فردوس بداماں اور جس کا ہر چھینٹا بہار آفریں تھا، وہ بہار برسی اور یوں دل کھول کر برسی کہ گلشن عالم میں پھر سے بہار آ گئی۔ آسمان والوں نے اس شوق و شنگ گھٹا کو احمد کا نام دیا۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ رکشے کی آواز سے ادھر متوجہ ہو جائیں گے تو ہماری محنت تو گئی پھر۔ میں نے تو آج لمبی تقریر کرنی ہی نہیں ہے، جیسے آپ نے توجہ اٹھانی ہے ہم نے ٹھک بند کر دینی ہے، واہ واہ، ایسے نہیں۔ تو توجہ تھوڑی رکھے، 10 منٹ 5 منٹ بھی تقریر ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ آسمان والوں نے اس گھٹا کا نام احمد رکھا، کیا زمین والوں نے اسے محمد کا نام۔ اب یہ الگ باب ہے کہ حضور احمد بھی ہیں تعریف کرنے والے، محمد بھی ہیں تعریف کیے ہوئے۔ حضور تعریف کرنے والے اللہ کی، تو احمد ہیں، تو اللہ کی تعریف جیسے حضور نے کی کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور محمد حضور تعریف کیے گئے ہیں تو جیسی حضور کی تعریف رب نے کی ہے کوئی کر سکتا نہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اس نے روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی، یہ بھی نہیں کرنا بس، اب آپ ہوگی پیسے بڑے ہو گئے، بس آپ توجہ سے سنیں، ہمیں بھی مزہ لینے دیں تھوڑا سا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حسن روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ شاہ صاحب سے کبھی عرض کریں 2 گھنٹے کی تقریر سنائیں آپ کو کہ حضور احمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، مشہود بھی ہیں۔ حضور شاہد ہیں کہ کائنات کو دیکھنے والے، اللہ اکبر۔ مقام نبوت موضوع تھا لیکن بڑا مشکل ہے تو میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑی جہت تبدیل کی ہے، تو ایک کڑی صرف عرض کر رہا ہوں مقام۔ ابھی تو ویسے میری تمہید چل رہی ہے، گفتگو کا آغاز نہیں ہوا، ابھی تمہید چل رہی ہے۔ واہ واہ واہ، شاہد و مشہود کی بات عرض کر رہا ہوں، مقام نبوت کا ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ ہر نبی شاہد ہے، توجہ، گواہی دینے والا ہے نا ہر نبی، بولیں گے کہ نہیں؟ ہر نبی گواہی دے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہر نبی گواہی دینے والا ہے۔ ایک ہے گواہی سن کر، ایک ہے گواہی دیکھ کر۔ اچھا، آدم سے عیسیٰ تک جس نے گواہی دی وہی کی آواز سن کر دی ہے۔ ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے مقام مصطفیٰ۔ مقام نبوت یہ ہے کہ سنا اور گواہی دے دی، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ سن کے بھی اور دیکھ کے بھی آ کے بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے وہ شاہد بھی۔ اچھا، حضور دیکھ رہے ہیں تو شاہد ہے، اور رب حضور کو دیکھ رہا ہے تو مشہود ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آسمان والوں نے اس کا نام احمد رکھا۔ پھر سے آئیے پیچھے سے، توجہ، آسمان والوں نے اس گھٹا کا نام احمد رکھا۔ اکبر صاحب، زمین والوں نے اسے محمد کا نام دی، لیکن حقیقت کے چہرے سے نقاب اس وقت اٹھا جب رب کائنات نے کائنات کو اپنے محبوب کا یوں تعارف کروایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین۔ جی تو یہ وہ شعر مجھے بڑا پسند آ گیا تو میری توجہ ادھر کو ہو گئی۔ وہ عظیم دو جہاں ہیں، وہ کریم دو جہاں، لا ریب دو جہاں کے غم خار، لا ریب دو جہاں کے غم خار۔ تو حضور سرور عالم فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن اور تشریف آوری کی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جا،
اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ تو واقعی فیل سے 40 دن بعد یا 55 دن بعد حضور تشریف لائے تو سیرت نگاروں نے اس پر بحث کی کہ کون سی گھڑی تھی، کون سی وہ گھڑی تھی۔ شیخ عبدالحق کہتے ہیں اس کو صبح صادق کے بعد غفر کہتے ہیں اس گھڑی کو جس میں حضور تشریف لائے۔ لیکن مجھے یہ بات زیادہ پسند نہیں، کہا کہ تم اس گھڑی کو کیوں تلاش کرتے ہو کہ جس میں حضور آئے؟ تحقیق کر رہے ہو اس لیے کہ صبح ہوگی تو زیادہ شرف ہوگا، رات ہوگی تو کم شرف ہوگا؟ نہیں، اس گھڑی کو تلاش نہ کرو، اس لیے کہ آنے والا شرف لینے نہیں آیا، وہ تو شرف دینے آیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ جمعے کو تو پہلے ہی فضیلت تھی، تو حضور جمعے میں نہیں آئے کہ جمعے کو تو پہلے فضیلت تھی۔ رمضان میں قرآن اترا، رمضان کو فضیلت تھی، حضور آئے تو اور گھڑی میں، آئے تو اور دن میں، آئے تو اور مہینے میں، اس لیے کہ جہاں بھی آتے جب بھی آتے اس کو مکان کو فضیلت مکی سے ملی۔ سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمک، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ تو مختصر سا تذکرہ ہم اس حوالے سے، اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے، کہ رب ذوالجلال نے کائنات کو جو حضور کا تعارف کروایا تو کس انداز سے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، بس چند ایک باتیں اس پر کر کے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے۔ یہ آیہ کریمہ شہرائے آفاق آیہ کریمہ، اہل علم آج تک سر دھن رہے ہیں اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضائل کا توجہ ہے نا جی، گلدستہ ہے یہ ہے کریمہ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ کون رحمت؟ کس کے لیے رحمت؟ کب سے رحمت؟ کب تک رحمت؟ علماء کہتے ہیں یہاں 4 چیزیں، کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے تو پھر ہمارا ذوق زیادہ تازہ ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ کون رحمت؟ کس کے لیے رحمت؟ کب سے رحمت؟ کب تک رحمت؟ اور یہ بات بھی کافی طویل ہے۔ علماء کہتے ہیں اسی آیہ مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع کو کہتے ہیں اول الخلق، سمجھ کے جایا کریں، بات پر توجہ کیا کریں۔ اول الخلق، حضور تمام مخلوقات میں سب سے اول ہے، سب سے پہلے۔ حضور تمام مخلوقات میں سب سے، اکبر صاحب ذرا وہ شعر پڑھیے گا کیسے ہے؟ سب سے اولا ہو والا ہے، اعلیٰ ہو اولا ہے، صحیح کر کے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے اولا و، دوسرا شعر سب سے بالا و والا ہمارا۔ 4 لفظ ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑی آسان نعت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ سب سے اولا، اعلیٰ، بالا اور والا۔ اولا کا کیا معنی ہے؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اعلیٰ تو آپ کو اس سے ایک ہی بات صرف سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ نے کہا سارے سب سے اعلیٰ حضور کی ذات، اتنی سمجھ، تو صرف اعلیٰ کا لفظ تو نہیں ہے، اولا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، والا بھی ہے، سب کو سب۔ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف موضوع کی بات لیتا ہوں۔ اولا کا معنی ہوتا ہے مقدم، اچھا، اولا کا معنی ہے مقدم، سب سے پہلے آنے والا، سبحان اللہ، سب سے پہلے آنے والا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سب سے پہلے۔ توجہ فرمائیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
تو جو تمام حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہیں، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے کہ حضور کی رحمت کی جہات کتنی ہے. حضور شمس و قمر کے لیے کیسے رحمت ہیں، آسمان و زمین کے لیے، لوح و قلم کے لیے، عرش و کرسی کے لیے، مومنوں کے لیے کیسے. توجہ چاہوں گا آپ کی توجہ، بڑی مہربانی. مومنوں کے لیے حضور کیسے رحمت ہیں، کافروں کے لیے کیسے رحمت ہیں، منافقوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، جنوں کے لیے کیسے ہیں، انسانوں کے لیے کیسے ہیں، اس جہاں میں کیسے ہیں، اس جہاں میں کیسے ہیں. ہواؤں کو حضور کی رحمت سے کیسے حصہ ملا، بادلوں کو کیسے ملا، آگ کو کیسے ملا، پانیوں کو کیسے ملا، شیطان کو کیسے ملا، فرشتوں کو کیسے ملا، جبرائیل امین کو کیسے ملا. تو بہت طویل موضوع ہے، یہ تو جہتیں بہت زیادہ ہیں کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. تو کس کس کو رحمت سے کیسے حصہ ملا. میں ایک اول الخلق کی چونکہ میں نے بات شروع کی ہے، میں اس پر ایک جہت عرض کر رہا ہوں. علماء نے کہا جس کو بھی ملا، جیسے بھی ملا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو بھی موجود ہوا ہے وہ حضور کے صدقے سے ہی موجود ہوا. سبحان اللہ. اس میری تھوڑی سی گفتگو کو شاہ جی آپ کہہ سکتے ہیں شان رحمت للعالمین برنگ رضا. تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں، آپ کا مقابلہ تو نہیں ہے، آپ سے فیض لے برنگ رضا کی تھوڑی کوشش. تو پہلے میں نے سب سے اولا آپ کو سمجھایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ. تو میں نے عرض کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیا بتا رہا ہے کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو علماء فرماتے سارے جہانوں کے لیے کیسے رحمت ہیں. تو میں نے کہا وہ کیسے کی جہتیں تو بہت زیادہ ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ عالمین تمام جہانوں میں جو بھی چیز ہے اس کو جو وجود ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ حضور کے صدقے سے. تو جب وجود ہمیں، آپ ذرا سوچیں آپ کو کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، گن سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اس میں بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں، چھوٹی کوئی بھی نہیں. ہر نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت، آپ ان کا شمار ہے. لیکن ایک نعمت بڑی خاص ہے، توجہ جس کی طرف آپ کی کروانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے وجود کی نعمت. اگر آپ موجود ہی نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی آپ کے لیے تصور نہ ہوتا. تو وجود کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں تھا ہو گیا، نیست سے ہست، نہ ہونے سے ہونا، نہیں تھا ہو گیا. تو وجود کی نعمت جس چیز کو بھی ملی ہے، میں پہلے یہیں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس حدیث کی کچھ تفصیلات جس میں حضور نے فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. اب ان کی تفاصیل کو بیان کرنے کا وقت نہیں، جس موضوع پر بات کر رہا ہوں تھوڑی سی اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق قسم اللہ ذلک النور. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو وہ نور جب تک اللہ نے چاہا، جہاں تک چاہا سیریں کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، جب رب نے چاہا کہ اور مخلوق بھی بن جائے، قسم اللہ ذالک النور، رب نے حضور کے نور کی شعاؤں کو تقسیم فرما دیا. یہ حدیث جابر جس کو معروف کہتے ہیں، توجہ سے یہ جملہ سنیے گا. حضور کے نور کی شعائیں تقسیم ہوتی رہیں اور شمس و قمر، لیل و نہار، آسمان و زمین، جن و انس، لوح و قلم بنتے چلے. تو کیا سمجھ آیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے کہ جس کو بھی وجود کی نعمت ملی ہے وہ کس سے ملی ہے؟ بولیے، حضور سے ملی ہے. تو جب تو سارا جہاں پھر وجود میں حضور کا محتاج ہوا نا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آیا؟ سارا جہاں موجود ہونے میں حضور کا محتاج ہوا. تو جس کی محتاجی ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، محتاج بعد میں ہوتا ہے. حضور اول الخلق ہے. اب اس کو رنگ رضا لگائیں تو آلذ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو جان ہے وہ. یہ اس میں اور بھی موضوع ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان.
ایک، اور پہلے میں نے کہا سب سے اولا ہوا، اولا میں بھی مقدم، اور ایک میں گزشتہ سال یہاں عرض کر چکا ہوں، وہ بڑا کمال ہے، لیکن فرمایا اصل ہر بود و بہبود و تخم مجھ، کیا بات، یہی موضوع ہے نا جی، اصل ہر بود و بہبود و تخم وجود، نہیں وہ لفظ مشکل ہے تو سمجھانے میں بڑا وقت لگے گا، میں آپ کو تخم وجود کی صرف تھوڑی بات بتاتا ہوں اگر آپ توجہ سے سمجھنا چاہیں۔ تخم کہتے ہیں بیج کو، تخم کس کو کہتے ہیں؟ بیج کو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسان کاشتکاری کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ڈالتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے۔ میں بلا تشبیہ و مثال عرض کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے جب یہ کائنات کی کھیتی اگانی تھی، توجہ ہے، رب اعلیٰ فرماتے تخم وجود، اصل ہر بود و بہبود و تخم وجود، تو اعلیٰ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے جب جس طرح یہ کسان کھیتی اگانے کے لیے پہلے بیج بوتا ہے نا، تو پھر اس سے تنا نکلتا ہے، فصل بنتی ہے، تمہیں غذا ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، تو اس کائنات کا رب جب اس کو بنانا چاہ رہا تھا تو جو بیج بویا تھا وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، واہ جی واہ، ہاشمی صاحب کیا بات، ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للہ۔ ایک بات ہم نے ثابت کی کہ حضور اول الخلق ہے اس آیہ مقدسہ سے، اور علماء فرماتے ہیں دوسری بات ساتھ جڑتے جڑتے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ حضور اول الخلق بھی ہیں، اول کائنات بھی ہیں، اور اصل کائنات بھی ہیں، واہ سبحان، کیونکہ جو تخم ہوتا ہے وہ جڑ ہوتی ہے، وہ بیج ہوتا ہے، سارا پودا اور تنا اسی سے نکلتا ہے اور اسی سے بنتا ہے، تو اسی نور سے جب یہ سارا ظہور ہے، وہی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حسن روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی، یہ کچھ روشنی بڑا کمال ہے۔ کیا بات، کیا بات، لوگوں نے اعتراض کیا نا اس حدیث پر جو میں نے پڑھی پہلے، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ الْخَلْقَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیا تو قسم اللہ ذالک النور، حضور کے نور کو تقسیم کر دیا، تو انہوں نے کہا پھر حضور کا نور تو تقسیم ہو گیا، تو مولانا ظفر علی خان نے اس بات کو اچھا سمجھایا، علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ وہ نور تقسیم ہوا تو نور ہی ختم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کی شعاؤں کی خیرات سے کائنات کو بنا، سبحان اللہ، نور کی شعاؤں، تو ظفر علی خان نے کہا اسی نور سے لے کے کچھ روشنی، تو کچھ روشنی سے معلوم ہوا ظفر علی خان کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے نور سے کچھ روشنی لے تو یہ کائنات کا ہر بلب جل جاتا ہے، جس کی کچھ روشنی کا یہ کمال ہے، اس کی کل روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ، اس پر بھی رنگ رضا یوں چڑھے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا، یہ بڑا سلیس اور سادہ مضمون ہے اللہ نے باندھا، مضمون سادہ لیکن احاطہ کتنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ نیچے اوپر آسمانوں پر زمینوں پر جس کو بھی چمک ملی ہے، مومن کا نور ایمان کی چمک ملی ہے، تیری آنکھوں کو بینائی کی چمک ملی ہے، سورج کو جگمگانے کی چمک اور زمین کو غذا دینے کی چمک، چاند کو چمک، ستاروں کو چمک، یہ باتیں کی نہیں، سادہ سا کہہ دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، واہ واہ، اعلیٰ حضرت کا کلام، کیا بات، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب۔ سب پانے، تو دوسرا موضوع جو میں نے دوسرا نقطہ جو اخذ کیا اس آیہ کریمہ سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور کی ذات اصل کائنات، کیا بات ہے، اصل، توجہ ہے تو تھوڑا سا اس پر عرض کر دوں کہ حضور کی ذات اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، یہ نہ کہا کرے علماء مشکل تقریر کرتے ہیں، سمجھا کرے، عالم سمجھاتے بھی تو ہیں بات، تو تھوڑی سی توجہ فرمایا، اصل کا معنی ہے جڑ، تو یہ سمجھ آیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور کائنات کی کیا ہے، بولیے، اصل حضور ہے، اور یہ ساری کائنات اس کی شاخیں ہیں۔ اب پہلی بات مجھے یہ بتائیے
کہ درخت کی تنے کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ جڑ سے۔ تنے کو غذا جڑ سے ملتی ہے، تو شاخوں کو غذا، تو پتوں کو غذا، تو پھولوں کو غذا جڑ سے ملتی ہے۔ جب حضور اصل کائنات ہیں تو معلوم ہوا کائنات میں جس کو بھی ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے، حضور کے صدقے سے ملتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کو آپ تیسرا نقطہ کہہ سکتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا، کہ قاسم نعم، نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے وہ حضور سرور۔ ابن قیم کہتے ہیں حضور کی کنیت ابو القاسم، توجہ جی، ابن قیم کہتے ہیں حضور کی کنیت ابو القاسم صرف اس لیے نہیں تھی کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، ابن قیم کہتے ہیں بلکہ حضور کی کنیت ابو القاسم اس لیے تھی کہ کائنات میں جس کو بھی خیرات ملی ہے اس کو تقسیم کرنے والی ذات سرور عالم صلی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا، واہ واہ واہ۔ ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، واہ واہ۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ شاید ہم نے سنا کہ آپ کو کلام آ رہا ہے تو پھر ایک جملہ تو بولا، بٹتی ہے کونین میں نعمت، رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی۔ وہ دعائے خلیل ہیں، وہ بشارت عیسیٰ، حضور دعائے خلیل بن کر آئے، بشارت عیسیٰ۔ رنگ دیا جی، رنگ جی لا ورب العرش جس کو جو ملا ثابت۔ آج ایک آیت سے بات ہو رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، وہ قاسم نعم، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جی تو جب یہاں کوئی بندہ آئے تو شاید ہم اس کی تعظیم کے لیے اٹھ جائیں تو ہم پیچھے کہاں رہ جائیں گے؟ والد نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، دلیل بڑی قوی دی، کہا کیوں؟ اس لیے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب مزہ آیا، واہ واہ واہ۔ خلیل اللہ کو۔ اور ایک جملہ عرض کروں اگر آپ توجہ سے سننا چاہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں خلیل اللہ کو یہاں بھی حضور کی حاجت ہے۔ اچھا، واہ کیا بات۔ یہاں کی حاجت قرآن بتاتا ہے، وہاں کی حاجت حدیث بتاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جی ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، واہ واہ کیا۔ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، تو کعبہ تو بنا دیا تھا، کعبہ تو بنا دیا، تو کہا اے اللہ مرکز توحید میں نے بنا دیا آباد کرنے والا، سبحان اللہ۔ تو بھیج ربنا وابعث فیہم رسول۔ اور اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں نا، اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں توجہ، تو جہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو جو صفات وہاں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ایسا رسول دے یتلو علیہم آیاتہ، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کے دلوں کو بھی پاک کرے، ان کو تعلیم حکمت کتاب بھی دے۔ تو جب رب نے دعا قبول فرمائی ابراہیم کی تو وہاں بھی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لے ابراہیم سن لے، جیسی تو نے نبی مانگا ہم نے وہ بھی دے دیا، جیسی صفتوں والا مانگا وہ دے دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ واہ 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 کیا بات۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ تو آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہاشمی صاحب ہمیں شعر ہی سنا گئے ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ کو تقریر میں آئے تو زیادہ ہاشمی صاحب نے شعر ہی سنا دی، ایسے شعر نعت خانوں کو لا کے سنا کریں۔ یہاں جی تھوڑی سی بات اس مضمون کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔
جو ماں کے پاس بیٹھیں گے تو بات لوکاں میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، تو قبر کے عذاب لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے بتایا؟ نہیں، لوگوں نے بتایا۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کس نے بتایا سرکار کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ حضور نے ہاتھ پکڑ کر نہیں کہا عثمان فی الجنہ؟ سبحان اللہ، اور تبوک میں جب خرچ کیا حضور نے کہا آج کے بعد عثمان جو مرضی کر لے، سبحان اللہ، جو مرضی کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ ساتھ مجھے بھی بتانے پڑتی ہیں چیزیں، جو مرضی کرے گا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد معاف ہوگی شریعت عثمان کو۔ حضور نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان نے نگاہ مصطفیٰ سے وہ فیض لے لیا، دعائے رسول کی وہ برکت لے لیا کہ آج کے بعد کوئی ایسا عمل ہو نہیں سکتا عثمان سے جو شریعت کے خلاف ہو اور جس سے عثمان کے ایمان پر کوئی فرق پڑے۔ کیا درجہ ہے حضرت عثمان کا، قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو لوگ پوچھتے حضور کیوں؟ تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ لوگ کا میں نے وہاں ڈرایا، آپ نے کہا ماشاءاللہ سبحان، سمجھ گئی بات؟ سمجھ آ رہی؟ تے میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے موڈے کملی کاری، تو انہوں نے تو کافر کی قبر میں بھی آنا ہے۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حدیث میں ہے 3 سوال ما دینوں کا، جی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال جو ہیں، مر ربو کا، ما دینوں کا، یہ تینوں سوال تو کافر سے بھی ہونے، وہ جیسے بھی حضور نے آنا ہے، وہ مدینہ شریف سے کھڑکی کھلے گی یا عالم تمثیلی ہوگا یا علماء نے اس پر بحثیں کی ہیں، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ تو اگر کالی کملی والے کی قبر میں آنے سے سارا کچھ معاف ہو جانا ہے تو پھر تو وہ تو کافر کے لیے بھی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی توجہ دلانے کے لیے یہ بات عرض کی ہے۔ 4 بندے نعت خواں کے اس طرف بیٹھ گئے ہیں، 4 اس طرف بیٹھ گئے ہیں، اور دف بجنی شروع ہو گئی ہے، اور ہاتھ یہاں ہے، کہو سبحان اللہ کہو، بس نہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے نا اس کو، تو وہ کیا آپ کے عقیدے بنا کے جا رہا ہے؟ کیا آپ اس نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ اس کو جس کا کلام پڑھ رہا ہے کس کا وہ کلام پڑھ، اس کو پتہ ہے کس کا کلام پڑھ۔ اور پھر انہوں نے وہ جو بٹھائے ہوئے ہیں، اگر دف نہیں، ہم نے کہا جسے دف نہیں بجان دینی، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سے دف کی دھن بنا، اللہ کا ذکر اس لیے توہین نہیں ہے اللہ کا ذکر۔ تو آپ شاہ صاحب جیسے لوگوں کی نعمت کا شکر ادا کیا کریں جو آپ کو شریعت کی پٹڑی سے اترنے نہیں دیتے۔ اس لیے اپنے محافل کی زینت، آپ یہ نقیب محافل کس مدرسے سے پڑھتے ہیں؟ یہ ایک نئی میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں حضور کے ذکر کی مجلس کا تقدس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ رب خالق و مالک اور رحمان و رحیم ہونے کے باوجود، خالق ہونے کے باوجود خود اس ذات کی بارگاہ کی مجلس کے آداب بیان کرتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور رب کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو آپ نے سٹیج ان لوگوں کے سپرد کر دیا، اور آپ نے پھر نوٹ کھول دیے اور مجرے جیسی محفل بنا دیا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقدس کی محفل کو۔ تو یہ بات عرض کرنا بیچ میں ضروری تھا، تو تھوڑا سا میں نے یہ عرض کیا۔ ہم لوٹتے ہیں اپنی بات پر واپس۔ تو ہم نے کہا کہ اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ حضور مخلوق میں سب سے پہلے ہیں، اور حضور مخلوق کی اصل ہیں، اصل کائنات ہیں۔ اور تیسری بات عرض کر رہے تھے ہم کہ جس کو جو ملا ہے وہ ہوتے کہاں، خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم کو یہاں بھی حضور کی ضرورت اور وہاں بھی حضور کی ضرورت، تو یہاں قرآن سے ثابت اور وہاں حدیث سے ثابت۔ قرآن کا حوالہ میں نے دے دیا، حدیث کا حوالہ سن لیجئے۔ حدیث شفاعت آپ نے سن رکھی ہے کہ ساری مخلوق مل کر جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، تو وہ اگلے نبی کے پاس بھیجیں گے، تو چلتے چلتے سب پہنچیں گے حضور کے در اقدس پر۔ تو حضور کہیں گے، جب حضور کے پاس جائیں گے، سب کہتے تھے اذهبوا الی غیری، سب کیا کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔
آج ابراہیم بھی یہی کہہ رہے ہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن جب ساری مخلوق حضور کے پاس گئی ہے تو حضور نے فرمایا انا لہا، رب نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا۔ اس جماعت میں وہ جو گئی، انبیاء بھی شامل ہے نا، اولین و آخرین ساری مخلوق اس میں شامل ہے، نبی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، جہاں اولین بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں، آخرین بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں جی۔ تو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو جب آیت سے ثابت ہوا کہ حضور کی ذات اصل کائنات ہے، تو جڑ سے فیض درخت کے ہر جز کو ملتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کائنات کا ہر جز جو ہے وہ کیا ہے؟ حضور کی ذات کا محتاج ہے، اس کو جو ملتا ہے وہ حضور کے در اقدس سے۔ آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہو جی، کبھی کوئی ایسا درخت دیکھا ہو جس کی جڑ تو سوکھ چکی ہو لیکن درخت ہرا بھرا ہو، پھول کھلے ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہرے بھرے ہیں، لیکن درخت کی جڑ کیا ہے؟ سوکھ گئی ہے؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ کائنات کا درخت ہرا بھرا ہے اور حضور اس کی جڑ ہے، تو پھر یہاں رنگ رضا کیا آئے گا؟ تو زندہ ہے واللہ زندہ۔ کیا بات، کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ حضور کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ تو دیکھ، جب یہ کائنات چہک رہی ہے، مہک رہی ہے، تو جب درخت ہرا بھرا ہے تو اس کی اصل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو سر بہت کچھ ہے اس پر اور عرض کرنے کے لیے، لیکن آپ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں تو ہمیں بات کو مختصر کرنا پڑتا ہے۔ کتنی جہتیں ہیں میرے آقا کی رحمت کی، تو ایک جہت یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آخر کی طرف لے جا رہا ہوں گفتگو کو، کیونکہ مجھے ملال آپ پر سمجھ آ رہا ہے، تو آخر پر لے جا رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ رب فرماتا ہے اے حبیب، ہم نے آپ کو ایسی رحمت دی کہ آپ نرم ہو گئے۔ آپ تو حضور کیسے نرم تھے کہ اونٹ دیکھتا تھا تو وہ بھی فیض لینے آ جاتا تھا۔ ہرنی کو باندھ دیا گیا پکڑ کر خیمے میں، تو اس نے جب حضور کو دیکھا تو پکار دیا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بچوں کو دودھ پلانا ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ حضور صحابی کہتے ہیں حضور نے اس سے پکا وعدہ لیا، تو وہ جنگل وہ پکا وعدہ لیا، اس توجہ ہے، حضور نے اس سے پکا وعدہ لیا کہ دودھ پلا کر وہ واپس آئے گی۔ تو جب اس نے وعدہ پورا کیا، توجہ ہے، جب اس نے وعدہ پورا کیا تو حضور نے اس کے مالک کو کہا اسے آزاد نہیں کر دیتے پیسے دے کر۔ جب اس کو آزاد کر دیا گیا تو وہ آزاد ہو کر جنگل کی طرف جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا ہم سے ہرنی اچھی تھی کہ نبی سے کیا وعدہ پورا کیا، آج ہم کہاں ہیں؟ اور جب اس نے وعدہ کیا پورا تو حضور نے اسے شکاری سے چھڑا دیا۔ جب تم یہ وعدے پورے کر کے میدان معاشر میں حوض کوثر پر پہنچو گے، حضور بھی پھر منتظر ہوں گے رب کے عذاب سے چھڑا کے تمہیں جنت میں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وہ لطف و کرم عطا فرما دیا کہ جو بھی آیا اسے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لطف و کرم سے حصہ ملا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ تھا عرض کرنے کے لیے، لیکن لمبی گفتگو سے آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں تو پھر مختصر بات کو کرنا پڑتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے کیا۔ کسی نے کہا حضور دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، یہ فکر ہے مودودی صاحب کے ترجمے کی۔ اور ایک ترجمہ یہ آیا کہ حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ محمود الحسن دیوبندی نے یہ ترجمہ کیا، اور تھانوی صاحب نے کہا خلاصہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا جی
کیا کہ حضور مکلفین کے لیے، انسانوں اور جنوں میں سے جو مکلف ہیں، حضور ان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ رحمت کو صرف دنیا میں بند کر دیا، کسی نے صرف انسانوں میں بند کر دیا، کسی نے صرف مکلفین میں بند کر دیا، اور تاجدار بریلی آئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! تو یہ چیز صرف کبھی موضوع ہو تو پھر اس پر تفصیل سے عرض کرو۔ تو کسی نے کہا حضور دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، کسی نے کہا حضور مومنوں کے لیے رحمت بن کر آئے، کسی نے کہا حضور مکلفین کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ نے فرمایا اے محبوب نہیں بھیجا آپ کو رب نے، ہم نے، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ! اچھا، یہ تو غالب نے کہا ہر کجا کہ ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود، کہ جہاں بھی تم جہان توجہ، جہاں بھی جہان یا عالم کی کوئی چیز ہے وہاں حضور کی رحمت بھی ہے۔ موضوع تو بہت طویل ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا رحمت للعالمین، اور اپنی ربوبیت کا ذکر کیا تو کہا رب العالمین۔ ادھر بھی العالمین ہے اور ادھر بھی العالمین ہے، تو معنی کیا معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا اللہ رب نہ تو کائنات کا کوئی ذرہ ایسا بھی نہیں جس کے لیے حضور رحمت نہ۔ سبحان اللہ! اب یہ مفہوم تو واضح تھا، اور غالب بھی یہی کہہ رہا ہے، تو میں حیرت زدہ ہوا کہ بڑے بڑے مفسرین کو وہ بات سمجھ نہ آئی جو غالب کو بھی سمجھ آ گئی، سبحان! بلکہ جانوروں کو بھی سمجھ آ گئی۔ جانور اس ہرنی نے حضور کو پکارا تھا یا رسول اللہ، تو ایک انصاری کے اونٹ حضور کے پاس آیا تھا بڑبڑاتا، تو حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ نرم ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ حضور کے پاس آ کر رو رہا تھا، تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ میرے حضور ہیں، سبحان اللہ! اسے یہ بھی پتا تھا یہ میری بولی بھی سمجھتے ہیں، واہ! اس رو بھی رہا تھا کہ یہ میرا دکھڑا بھی دور کر دیں گے جی۔ تو حضور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ جو آپ کو پکار رہا تھا جی، تو کیا اسے معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا لیس شیء فی الارض ولا فی السماء الا یعلم انی رسول اللہ۔ سبحان اللہ! حضور نے فرمایا آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ جانتی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ! سبحان! اس لیے وہ جو ہم کہتے ہیں نا ترجمہ لینا تو کنز الایمان شریف لے لو، تو وہ اس لیے کہتے ہیں۔ تو جس نے حضور کی رحمت کو محدود کر دیا ہے تو وہ اور کس چیز کی حد بیان کرے گا اور محدود کرے گا؟ حالانکہ اللہ اکبر، حضور کی ذات تو وہ ہے جس میں اللہ نے حد رکھی ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں حضور کی ذات کی تعریف میں جتنا بھی مبالغہ کرو، مبالغہ ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا۔ جب حضور کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا تصور۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پا کے مرتبہ دان محمد است۔ اور بوسیری نے کہا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ۔ اب شعر چیزیں اتنی میرے دماغ میں ہے تو مجھے ہر جملے میں احساس ہو رہا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ تھک رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا کہ رحمتاً کا منصوب کیوں ہے، یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہے، یہ حال ہونے کی وجہ سے ہے، یہ مضاف کا اس میں حذف ہے، 4 جہتیں ہیں۔ وہ 4 جہتیں سمجھاتا اور پھر آپ کو سمجھاتا کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کو رحمت کی جان کہا تو کیسے کہا۔ یہ بھی اسی موضوع سے متعلق، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ۔ تو یہ صبح میں اٹھا تو یہ ہر طرف پڑھا جا رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں نے کہا واہ رضا، کیا تجھے مقدر ملا کہ تیرا سلام آج سب کی زبان پر ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا اسلام کے آخر میں 172 اشعار، 170 اشعار، اور حضور کی تعریف کا حق ادا کر دیا، اور آخر پر کہا کہ یا رسول اللہ جب میدان معاشر لگا ہوگا اور آپ کی کچہری سجی ہو تو مجھے کمی فرما دیں، مجھ سے خدمت کی قدسی۔ تو مجھے بڑا سرور آیا، میں نے کہا واہ رضا تیرے سلام کو رب نے کیا قبولیت عطا فرمائی۔
لیکن ایک خیال اور بھی آیا، وہ یہ کہ یہ جو سلام پڑھ رہا ہے اتنی محبت سے، تو اس کی زندگی میں حضور کی زندگی کتنی ہے؟ مجھے یقین کرے، میں اپنی کیفیت آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میری آنکھیں بہہ رہی تھیں بری طرح سے، اور میں سوچ رہا تھا آج حضور کی ہجرت کو 1443 سال گزر گئے، 14 years and 43، 1443 سال گزر گئے۔ وہ آئے تھے تو کائنات کو رحمت سے بھر دیا تھا۔ حضور زندگی کے ایسے اصول لے کر آئے کہ اب کسی اصول کی ضرورت باقی نہیں۔ اخلاق ایسے لے کر آئے، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ ایک جملہ عرض کروں اگر آپ سننا چاہیں، رب کا یہ طریقہ ہے کہ چیز کو بناتا ہے تو آہستہ آہستہ مکمل کرتا ہے۔ تو رب نے سارے حسن، سارے جلال، سارے جمال، سارے کمال، سارے اخلاق، سارے اصول ذات مصطفیٰ پر ختم کر کے خاتم النبیین بنا کر بھیج دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج میری زندگی پھر اس رحمت سے خالی ہو گئی، آج صرف ڈیرے داریاں چل رہی ہیں۔ آج وہ دین، وہ حضور کی رحمت جو دین کی شکل میں ہے، آج مساجد نمازیوں سے خالی ہیں، آج وہ مدارس جہاں حضور کا دین سمجھایا جاتا ہے وہ خالی ہیں، آج پیر خانے اور درگاہیں، دکانداریاں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے دوسرا خیال یہ آیا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کچھ اور باتیں بھی اس آیت کے حوالے سے آپ سے عرض کرنی تھی، اگر وقت ہوتا تو وہ بھی عرض کرتا کہ کافروں کو اور جن کو حضور نے قتل کیا تو ان کو کیا حضور کی رحمت سے حصہ نہیں ملا؟ یہ بھی ایک سوال آیا کہ کافروں کو حضور کی رحمت سے کیسے حصہ ملا؟ علماء نے اس کے بڑے جواب دیے ہیں۔ میں یہاں اس موضوع کی بات کر رہا ہوں، یہ آخری باتیں بڑی توجہ والی ہوتی ہیں، سننے والی ہوتی ہیں۔ تو لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حضور کی رحمت سے حصہ نہیں ملا، لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تو جواب دینے والے نے کہا اگر کافروں کو حضور کی رحمت سے حصہ نہیں ملا تو رب بھی تو رحمان و رحیم ہے، پھر رب کی رحمت سے حصہ ملا؟ تو جو اعتراض تم حضور پر کرو گے وہ اعتراض کس پر بنے گا؟ اللہ پر بنے گا۔ تو بات دراصل یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سورج تو چمک رہا ہوتا ہے، تیرا مقدر سیاہ ہے کہ تو اس سے روشنی حاصل نہیں کر رہا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، مصطفیٰ آ گئے تھاں تھاں سویرا۔ تو میں نے کہا حضور آئے تھے تو ہر جگہ سویرا ہو گیا تھا، تو مجھے وہ روایات اور وہ چیزیں یاد آنے لگیں کہ حضور آئے تھے تو مشرق کے پرندے مغرب والوں کو مبارکبادیں دے رہے تھے، مغرب والے مشرق والوں کو مبارک۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب گناہ کی، ظلم کی، شرک کی، جہالت کی اندھیری رات جا رہی تھی اور علم کی، روشنی کی، ہدایت کی صبح و طلوع ہو رہی تھی، لیکن آج میری زندگی کی پھر رات اندھیری ہو گئی ہے۔ کون سا ملک ہے، کون سی عدالت ہے، کون سی پارلیمنٹ ہے جہاں فیصلہ ہونے کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ حضور کے فیصلے کے خلاف فیصلہ تو نہیں کیا جاتا؟ ڈیرے داریاں اور دکانداریاں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام جہانوں کے لیے کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ کون رحمت؟ کس کے لیے رحمت؟ کب سے رحمت؟ کب تک رحمت؟ حضور رحمت، سارے جہانوں کے لیے رحمت، جب سے جہان ہے تب سے رحمت، جب تک جہان رہیں گے تب تک۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔